بشر بن حکم عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے بہت سے لوگوں نے بحیہ کے مولا ابو عقیل سے سن کر روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کے بارے میں ان کے علم میں کچھ نہ تھا، تو یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے انسان سے جبکہ آپ ہدایت کے دو اماموں یعنی عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، کوئی بات پوچھی جائے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہ ہو۔ انہوں نے کہا بخدا اللہ کے نزدیک اور اس شخص کے نزدیک جسے اللہ نے عقل دی، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایسے شخص سے روایت کروں جو ثقہ نہیں۔ سفیان نے کہا ابو عقیل یحییٰ بن متوکل بھی ان کے پاس موجود تھے جب انہوں نے یہ بات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 34۔ یحییٰ بن سعید نے کہا میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو حدیث میں پوری طرح قابل اعتماد یعنی ثقہ نہ ہو، پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو ان سب نے کہا اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ نظر کہتے ہیں کہ ابن عون سے شہر بن حوشب کے حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس وقت وہ اپنی دہلیز پر کھڑے تھے، وہ کہنے لگے انہوں یعنی محدثین نے یقیناً شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے، انہوں نے شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں کی زبانوں نے انہیں نشانہ بنایا، ان کے بارے میں باتیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 36۔ ہمیں شبابہ نے بتایا، کہا شعبہ نے کہا میں شہر سے ملا لیکن روایت حدیث کے حوالے سے میں نے انہیں اہمیت نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 37۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں نے سفیان ثوری سے عرض کیا بلا شبہ عباد بن کثیر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے، جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے، کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں کہ اس سے حدیث نہ لو؟ سفیان کہنے لگے کیوں نہیں؟ عبداللہ نے کہا پھر یہ میرا معمول ہو گیا کہ جب میں کسی علمی مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور ساتھ یہ بھی کہتا اس سے حدیث نہ لو۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا میرے والد نے کہا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میں شعبہ تک پہنچا تو انہوں نے بھی کہا یہ عباد بن کثیر ہے، تم لوگ اس سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 38۔ فضل بن سہیل نے بتایا، کہا میں نے معلّہ راضی سے محمد بن سعید کے بارے میں جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی پوچھا تو انہوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا، کہا میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے، جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے ان یعنی سفیان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 39۔ محمد بن ابی عتاب نے کہا مجھ سے عفان نے محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ہم نے نیک لوگوں یعنی صوفیہ کو حدیث سے بڑھ کر کسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں پایا۔ ابن ابی عتاب نے کہا میں محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے ملا تو اس بات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا تم اہل خیر زہد و ورع والوں کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ امام مسلم نے کہا کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 40۔